حضرت حر کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک ساتھی اللہ کے دین پہ قربان ہوتا جاتا ہے۔ حضرت عباس کے جتنے بھی بھائی تھے وہ سب امام حسین کے قدموں میں قربان ہوتے ہیں۔ جناب عباس کے بیٹے قربان ہوتے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اپنی کمر میں لاٹھی کو باندھ دیتا ہے تاکہ وہ جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو جائے، اور آپ میدان میں جا کے شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ جناب اون و محمد شہید ہو جاتے ہیں۔ بس جیسے ہی عزیز و اقارب شہید ہونے لگتے ہیں، اتنے میں شہزادہ قاسم امام حسین کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے، اے میرے چچا، مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو جاؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بھتیجے، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ بس قاسم آ کے اپنی ماں کو بتاتے ہیں۔ آپ کی ماں بی بی ام فروا فرماتی ہے، اے بیٹے، تمہارے بابا حسن نے یہ وصیت کی تھی، ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میرے بھائی حسین کے خلاف ہو جائے گی۔ اس وقت یہ تعویذ جو قاسم کے بازو پہ بندھا ہوا ہے، اس کو کھولنا تاکہ میرا بھائی میرے بیٹے قاسم کو اجازت دے دے اور میرا بیٹا قاسم میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ بس شہزادہ قاسم کو اجازت ملتی ہے، آپ میدان میں جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ شیر کی طرح لڑتے ہیں، مغرب کا لشکر مشرق کی طرف، مشرق کا لشکر مغرب کی طرف بھاگتا ہے۔ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں اور آپ کا جسم پامال ہو جاتا ہے۔ امام حسین جیسے ہی اپنے بھتیجے کی لاش پہ پہنچتے ہیں تو جیسے پھولوں کو چنا جاتا ہے، ویسے ہی آپ نے اپنے بھتیجے کے جسم کے ٹکڑے ابا میں جمع کیے۔ بس جیسے ہی قاسم کی پامال لاش خیام میں پہنچتی ہے، بیبیاں روتی ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس فرماتے ہیں، اے میرے مولا حسین، اب تمام ساتھی شہید ہو گئے ہیں، مجھے اجازت دے دیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے عباس، تو فوج کا سپہ سالار ہے، تجھے اجازت کیسے دوں؟ جناب عباس فرماتے ہیں، مولا، اب اس فوج میں سوائے اکبر اور آپ کے کوئی نہیں رہا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اے میرے مولا، بچے بہت پیاسے ہیں، 3 دن مسلسل پیاسے رہنے کی وجہ سے اب بچوں سے پیاس برداشت نہیں ہوتی اور مجھ سے ان کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، مجھے حکم دیں میں دریا سے پانی لے کے آؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے عباس، جا اپنی بہن زینب کے پاس، اگر زینب اجازت دے دے تو پھر نہر فرات چلے جانا۔ جناب عباس بی بی زینب سے اجازت لے کے میدان میں آتے ہیں اور شیر کی طرح حملہ کر کے دریائے فرات تک